زیادہ ہو گیا، 2 بج گئے، حالانکہ مقابلے نگار بہت کم تھے، اور جتنے ہم توقع کر رہے تھے اس سے 5-6 لوگ کم تھے، ایبسنٹ بھی کافی لوگ. جو مجھے کہنا تھا اس میں سے کچھ خانم قاسم صاحب کہہ چکے، کچھ ارشاد نیازی صاحب کہہ چکے، باقی جو بچہ وہ قاسم صاحب کہہ چکے. تو حیران ہیں ہم کہ آج نئی بات کیا کریں. چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں خانم قاسمی صاحب جب بول رہے تھے اور موضوعات کے تعلق سے بات کر رہے تھے، ظاہر ہے وہ باتیں یقیناً سوچنے والی ہیں. ہم لوگ بھی سوچتے رہے پچھلے برسوں میں کہ کیسے چیزوں کو تبدیل کیا جائے، کیسے نئی چیزیں لائی جائیں. مجبوریاں بھی ہیں. ہم نے جس زمانے میں پی ایچ ڈی میں رجسٹریشن کروایا تھا، مجھے ملا کہ 4 ریسرچ اسکالرس تھے جو رجسٹر ہونا چاہتے تھے. آج جب ہم انٹرویو کرتے ہیں تو 250-300 کی لائن باہر ہوتی ہے اور 25-30 ہر سال ریسرچ اسکالرس آتے ہیں. نئے موضوعات کہاں سے آئے؟ دیگر علوم ان پہ ضرور بات ہونی چاہیے. لٹریچر جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم نفسیات بھی پڑھتے ہیں، ہم سماجیات بھی پڑھتے ہیں، ہم سیاست بھی پڑھتے ہیں. وہ لٹریچر میں تمام لٹریچر کی خوبی یہ ہے کہ اس میں تمام چیزیں کبھی براہ راست اور کبھی بے واسطہ شامل ہوتی ہیں. تو ان علوم سے ہماری ایک واقفیت ہونی چاہیے جو بدقسمتی سے ہمارے اسٹوڈنٹس کی نہیں ہے، اور جانے کیوں سوچتے بھی نہیں ہیں اس طرح. تو ہم نے پچھلے دنوں کوشش کی کہ تمام طلباء 90% طلباء دہلی یونیورسٹی سے ہیں. گزشتہ 2 برسوں میں ہم نے کوشش کی ہے کہ حیات و خدمات کو منیمم کر دیا جائے، اگر بالکل ختم نہ کیا جائے، کیونکہ کبھی کبھی کوئی شخصیت ایسی ہوتی ہے جس پہ کام کیے جانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسے ایک دم زیرو کر دینا تو ممکن نہیں ہے. لیکن ہم نے جو ابھی عباس صاحب نے کہا، ہم نے اس بار موضوعات بہت سوچ کے لیے، پچھلے سال بھی اور اس سال اس کے پچھلے برس بھی 2 برس سے، اور یہ سوچا کہ ہمارے طلباء صرف اردو نہ پڑھیں، وہ ہندی ادب کو بھی تھوڑا سا پڑھ لیں، وہ تھوڑا سا بنگالی ادب کو بھی پڑھ لیں. تراجم کا ہمارا اتنا وسیع سیکشن لائبریری میں ہے جس پہ دھول جمی نہیں ہے. روسی ادب کے بہترین تراجم ہماری لائبریری میں موجود ہیں. ہم جاسوسی ناولس، جو انگریزی کے جاسوسی ناول ہیں، فیروز احمد پوری کے بے شمار ترجمے ہمارے یہاں ہیں. لیکن پڑھنے کا شوق ہونا تو ضروری ہے. اگر اپنے نصاب کی بھی 2-3 غزلیں کلاس میں پڑھائی گئی تو 4تھی غزل ہم خود نہیں پڑھیں گے. اگر صورتحال یہ ہو تو مایوسی ہوتی ہے. کوشش کرتے ہیں ہم کہ ہمارے طلباء کم از کم نصاب پورا پڑھ لیں، اور یقین جانیے اپنی یونیورسٹیز کے نصاب اگر آپ نے پورے پڑھ لیے تو آپ کچھ اور ہوں گے. جو ہمارے پاس تھیسز آتے ہیں چیک ہونے کے لیے، اور صرف دہلی یونیورسٹی کی صورتحال نہیں ہے، میں ہندوستان کی بیشتر یونیورسٹی اور آپ جان لیجیے کہ سرحد پار وہاں سے بھی ہمارے پاس تھیسز آتے ہیں چیک ہونے. ہر طرف ایک ہی صورتحال ہے، کاپی پیسٹ. خراب لکھیے نا، کس نے لکھنے کو ہوگا ہے، آپ کا تھیسس کینسل نہیں ہو جائے گا، لیکن اوریجنلٹی تو ہو. آپ جو لکھیں وہ آپ کا ذہن کریں، آپ کی سمجھ کریں، اس سمجھ کی تربیت ہو جائے گی بعد میں. لیکن بہت جلدی سے جمع کرنا ہے اور صرف اسکالرشپ لینا ہے. جب اسکالرشپ نہیں تھا تب صورتحال زیادہ بہتر تھی، کیونکہ تب جو ایڈمیشن لینے ہمارے پاس طلباء آتے تھے وہ واقعتاً پی ایچ ڈی کرنے آتے تھے، اسکالرشپ لینے نہیں آتے تھے. ابھی صورتحال بہت بدل گئی ہے. ان چیزوں کا تھوڑا سا ہم خیال رکھ لیں کہ اگر ہم اسکالرشپ لے کے بنیادی اخلاقیات، جس کام کے لیے سرکار یا یونیورسٹی مجھے وظیفہ دے رہی ہے، میں اس کام کو ایمانداری سے کر دوں. یہ تو شریعت بھی ہے نا، اور میں آپ سے کہہ رہی ہوں میں آپ کی زبان میں آپ کے عقیدے کی بات آپ سے کر رہی ہوں کہ بنیادی ایمان
ईमानदारी, ईमान का जो पहला जुज़ है वो यही है, अपने इल्म के साथ ईमानदार हो जाइए, अपने काम के साथ ईमान, और किसी को क्या चाहिए। आप अच्छा काम करेंगे, आपके सुपरवाइजर का सर पद से ऊंचा होगा। कई जगह मैं भी जाके कहूँगी, देखिए कोई तारीफ करेगा ना मेरे स्टूडेंट है, और जब कोई ये कहेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी से था, कुछ नहीं आता, हमें शर्म आती है। वो स्टूडेंट मेरा है या माँ साहब का है या चाचा साहब का, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे शोबे का है, लड़का है लड़की है। हम सब अलग अलग, जो तलफ़ुज़ की बात हुई, हमें ये एतराफ़ है कि अलग अलग रियासतों से हमारे यहाँ तलबा आते हैं। कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई बंगाल से आ रहा है, वहाँ तलफ़ुज़ का एक इशू होता है, वहाँ ज़बान का एक इशू होता है। ज़ाहिर है वो ज़बान जो दिल्ली की ज़बान है या जो लखनऊ की ज़बान है, हिंदी बेल्ट की ज़बान है, उस ज़बान से अलग उर्दू बोली जाती है। तो हमारे यहाँ हमें लगता है कि अच्छा शीखा भी ठीक नहीं है, लेकिन उनको जब यहाँ आते हैं, और वो ये भी मुमकिन नहीं है कि 2 साल या 3 साल में हो जाएगी, लेकिन उन्हें एक कोशिश करनी पड़ती है कि जो बुनियादी ज़बान के तकाज़े हैं हम उन्हें सीख लें। और ये कोशिश, ये एक तलफ़ुज़ का जहाँ तक मामला है, हम में से कोई ऐसा नहीं है, आप यहाँ बैठे हुए, स्टेज पे बैठे हुए शायद 1-2 लोग होंगे, 3 लोग होंगे जिनके घर की लौंडी रही होगी उर्दू। मेरे घर में तो उर्दू ने कभी कोई खिदमत नहीं की, मेरे लिए इक़्तिसादी ज़बान है, क्योंकि मैं वेस्टर्न यूपी से हूँ, खड़ी बोली का इलाका हमारा है, तो वहाँ वो साफ और शफाफ उर्दू नहीं बोली जाती जिसकी तवक्को मुझसे की जाएगी या की जाती है या आप लोगों से की जाती है, लेकिन हम सीखते हैं। शर्माइए मत, गलती से मत शर्माइए। मैं एक वाक़या सुना देती हूँ आपको, तो आप लोगों के कुछ कन्फ्यूजन्स भी, हमारे यहाँ बहुत से स्कॉलर्स बैठे हैं, मुझसे अक्सर नाराज़ रहते हैं मुख्तलिफ वजूह से। पिछले साल हम जब कमेटी बैठी थी रिसर्च की, तो एक लड़की एक स्टेट से आई और उसकी ज़बान बिल्कुल ठीक नहीं थी, उसके पास बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन एक मार्जिनलाइज सेक्शन की बच्ची थी और उसमें लगन बहुत थी। उस लगन को कमेटी में बैठे तमाम लोगों ने महसूस किया, तमाम टीचर्स ने, और सब ने एक ज़बान होकर कहा कि हमें इसे एक मौका देना चाहिए। हमने मौका दिया, वो लड़की बहुत इम्प्रूव कर गई है 1 साल में। 1 साल भी नहीं हुआ, पहले कुछ भी नहीं हुआ। रात को 12 बजे तक वो अकेली लड़की लाइब्रेरी में बैठती है, आप में से बहुत लोग ये बात जानते हैं, मुसलसल काम करती है। हमारी तरजीह ये नहीं है कि आप परफेक्ट होकर हमारे पास आ रहे हैं, हमारी तरजीह ये है कि आप में लगन है कि नहीं है, आप सीख सकेंगे कि नहीं सीख सकेंगे, आप सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते हैं। ये बुनियादी बात है। हम सब खाम माल हैं, तराशी जाने की ज़रूरत सबको है, हम समय आखिरी उम्र तक तराशी जाने की ज़रूरत होती है। हम भी आपसे सीखते हैं, हर चीज़ पे उबूर हासिल नहीं है, हर मौजूद पे उबूर हासिल नहीं है। आपका टॉपिक सामने आता है, आपका काम सामने आता है, 4 किताबें आप हमें बताते हैं, हमने देखी, हमारा जी चाहता है अच्छा हम भी इन्हें पढ़ें, क्योंकि हमें इस काम को चेक करना है, हमें इस किताब को पढ़ के ही चेक करना है। तो ये सीखने करनी सिखाने का अमल ही है। मैं हमेशा कहती हूँ, क्लास में भी कहती हूँ कि टीचर सीखता है, टीचर हमेशा तालिब इल्म रहता है। और वो जो इरशाद साहब ने कहा कि आप सबको नौकरी मिल जाएगी, मुझसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते। PhD कीजिए, काम कीजिए, लेकिन बहुत बड़ी दुनिया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाइए, आप क्यों नहीं जाना चाहते, बैंकिंग के एग्जाम्स में जाइए, दुनिया भर के एग्जाम है, वो दीजिए। अपना कोई छोटा काम शुरू कीजिए, आप वेब डिज़ाइनिंग का काम शुरू कीजिए, उर्दू के हवाले से कौन सी चीज़ें हैं, मीडिया के हवाले से कौन सी चीज़ें हैं, ज़बान साफ करेंगे तो आप मल्टीनेशनल्स में भी उर्दू अच्छी और उसके साथ अंग्रेज़ी अच्छी, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। PhD अगर आपका पैशन है तो वो नज़र आएगा हमें कि पैशन है,
ہم جانتے ہیں 50 میں سے 2 اگر نظر آتے ہیں کہ ہاں یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم کر جاتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی 2-3 باتیں ہیں. پیپرز 5 منٹ کے وقت میں جتنا ممکن ہوتا ہے کسی کے لیے کہنا، وہ آپ سب نے کہنے کی کوشش کی ہے. تلخیص پیش کی. صرف ایک مشورہ آپ لوگوں کو دوں گی کہ جب وقت اتنا کم ہوتا ہے تب آپ لوگوں کو حوالہ نہیں پڑھنا چاہیے. ریفرنسز کو اس وقت ایک طرف کر دیجیے، اس میں صرف وہ باتیں کیجیے جو آپ نے لکھی، کیونکہ 5 منٹ میں آپ تفصیل بیان نہیں کر سکتے. تو حوالے کم کر دینی چاہیے. تلفظ کا معاملہ کی بات ہماری بھول ہی گئی ہے. باری نے ابھی جو کہا مجھے اس سے پورا اتفاق ہے. کچھ چیزیں ہم اپنے ماضی کی بھی آپ سے بار بار شیئر کرتے ہیں. اس لیے شیئر کرتے ہیں کہ کچھ محنت ہم لوگوں نے بھی کی اور ہم امید کرتے ہیں وہ محنت اگر آپ بھی کریں تو شاید آپ بھی کامیاب ہو. ہم لوگ جب اسٹوڈنٹ تھے تو ہم چھوٹی موٹی نوکریاں کرتے تھے اپنے پاکٹ منی کے لیے. ہمارے پاس اسکالرشپ کی سہولت نہیں تھی، نہ یونیورسٹی سے ملتی تھی اور JRF کو ملتا تھا. ریڈیو ٹاکس لکھتے تھے 10 منٹ کی 5 منٹ کی، اور وہ ظاہر ایکسپرٹ نہیں تھے. تو وہاں جاتے تھے تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے، محمد علی مول صاحب تھے، آپ کو معلوم کیا ہوگا، وہ جب بولتے تھے وہ کہتے تھے تھپڑ ماروں گا اگر تم نے زبان ٹھیک نہیں کی ہوگی. تو ایسے ہی کہتے تھے. وہ ایک دن بٹھا کے رکھا، میں کئی گھنٹے کوئی ٹیچر پڑھوانا تھا، وہ اپنے انداز سے پڑھوانا چاہ رہے تھے، وہ ہم پڑھ نہیں پا رہے تھے. کئی گھنٹے انہوں نے بٹھا کے رکھا. وہ کہا اگر نہیں پڑھا تو جانے نہیں دوں گا آج. یہ تربیت کی. ہم نے ریڈیو ٹاکس تبصرے، جو باری نے ابھی کہا کہ آپ لوگ تبصرے کیوں نہیں کرتے، آپ لوگ خط کیوں نہیں لکھتے ہیں. اگر کوئی مضمون پڑھا ہے اچھا لگا، آپ کو ایک خط لکھ دیجیے اس مضمون کی تعریف میں. لگا کہ کچھ گڑبڑ ہے، برائی بھی لکھ دیجیے، 4 لائن کا خط لکھ دیجیے. لکھنے کی پریکٹس کیجیے. یہ تمام چیزیں ریاضت چاہتی ہیں. ہر ہنر ریاضت چاہتا ہے، ہر علم ریاضت چاہتا ہے. محنت کرنے کی عادت ڈال لیجیے، بس کامیابی آپ کے قدموں میں.